إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز و مکرم اور محترم دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹی اور خواتین اسلام، آپ جانتے ہیں کہ آج شعبان کی 25 تاریخ ہے اور آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد ایک مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. اگر یہ شعبان کا مہینہ 29 دن کا ہوا تو مبارک مہینہ بدھ کے دن شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ مبارک مہینہ 30 دن کا ہوا جیسا کہ کیلنڈر میں ہے تو پھر مبارک مہینے کا آغاز جمعرات کے دن سے ہوگا. تو جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ پر مہمان بن کے آ رہا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے اس مہمان کی قدر کرے گا اور اس مہمان کا اکرام کرے گا. جب وہ اللہ کی طرف سے آنے والے مہمان کا اکرام کرے گا تو اللہ رب العزت تو اور بھی اکرم الاکرمین ہے، سب سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے، سب سے زیادہ عزتوں سے نوازنے والا ہے، سب سے زیادہ کرامت اور عزت دینے والا ہے. آپ اللہ رب العزت کے مہمان کی قدر کریں گے، اللہ آپ کی اور زیادہ قدر کرے گا. آپ اس مہمان کا اکرام کریں گے، اللہ آپ کا اور اکرام کرے گا. اللہ آپ پر اور احسانات کی بارش کرے گا، اللہ آپ پر اور نعمتیں نازل فرمائے گا. لیکن بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے لیکن یہ دیگر مہینوں کی طرح آئے گا، چلا جائے گا اور اس کی زندگی میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے مہینے کے حوالے سے اپنے صحابہ کرام کو بشارتیں دیا کرتے تھے، خوشخبریاں دیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے
اس مبارک مہینے کی آمد کے حوالے سے، اور آپ فرماتے تھے قد جاءکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، شہر المبارک، جس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت سے مراد بہت بڑی خیر ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی خیر ملنے والی ہے اللہ کے ماننے والوں کو، خیر و برکت نصیب ہونے والی ہے اللہ کے ماننے والوں کو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کیے ہیں۔ دیگر مہینوں کے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے روزے اللہ نے فرض نہیں کیے۔ نفلی روزے آپ جب چاہیں جتنے چاہیں رکھ سکتے ہیں، نہ رکھیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس آنے والے مبارک مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ فرض کیے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت ہے کہ وتغل فیہ الشیاطین، اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آئے گی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا تو وہ شخص حقیقت میں وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو گیا، ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب انسان کوئی نہیں جو اس مبارک رات کی خیر سے محروم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں میں اس طرح شوق پیدا کیا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، لہذا اے اللہ کے بندو تم اپنے آپ کو تیار کر لو، کمر بستہ ہو جاؤ اور تیاری کس لو۔ جس طرح ایک انسان نے کسی فیسٹیول کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، تاجر حضرات فیسٹیول کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور پہلے سے وہ جمع تفریق کر لیتے ہیں، پلس مائنس حساب کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا اس فیسٹیول میں خرچ کرنا اور اتنا کمانا ہے۔ لیکن اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اس فیسٹیول کے لیے، یہ جو نیکیاں کمانے کا موسم بہار ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں، کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے ہم نے اپنے گناہوں کو مٹوانا اور بخشوانا ہے۔ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ بخشش کا مہینہ بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا مہینہ بھی ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ولولہ پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہینے کی آمد کے حوالے سے اس کی خصوصیات گنوایا کرتے تھے جو بھی میں نے ذکر کی ہیں۔ آج اگر ہم جائزہ لیں تو اس مبارک مہینے کے استقبال کے حوالے سے لوگوں میں کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس مبارک مہینے کی تیاری اور اس کے استقبال کے لیے آج انہوں نے بازاروں، مارکیٹوں اور جمعیات کا رخ کر رکھا ہے، اور رمضان آفرز کے نام سے جو تقریباً ہر جمعیہ اور ہر مارکیٹ اور ہر بازار کے اندر لگائی جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں ان بازاروں، جمعیات میں اور مارکیٹوں میں اور اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ وہ چیزوں کی خرید کرتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آنے والا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔
اور آپ دیکھیں جا کے جمعیات کے اندر، مارکیٹوں اور بازاروں کے اندر کتنا رش لگا ہوا ہے. چونکہ رمضان آفت لگی ہوئی ہیں، تو اگر عام روٹین کے اندر ایک بندہ ایک ٹرالی بھرتا ہے تو آج کل کے دنوں کے اندر وہ 2-2 3-3 ٹرالیاں بھر کے لے کے جا رہا ہے. اور عام دنوں کے اندر اگر ایک بندہ آدھی ٹرالی لیتا تو وہ آج پوری ٹرالی فل کر کے بھر کے لے کے جا رہا ہے. کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. خصوصی ڈشز تیار کی جاتی ہیں جو پورا سال نہیں بنائی جاتی، وہ اس مہینے کے اندر بنائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، ایک تو یہ قسم ہوئی جو اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ کر اپنے فریزز اور اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے فریز بھر لیتے ہیں مہینہ شروع ہونے سے پہلے، اور پھر پورا مہینہ خوب کھانے پینے کے انتظامات اور پروگرام چلتے ہیں. اور دوسری قسم ان بدبخت لوگوں کی ہے کہ جو اس مبارک مہینے کے حوالے سے پہلے سے یہ پلاننگ کرتی ہیں کہ میں نے اس مہینے کے اندر فلاں فلم دیکھنی ہے اور فلاں سیریل، فلاں نام کا جو ڈرامہ ہے وہ دیکھنا ہے. کیونکہ آپ کو بورڈ لگے ہوئے ملتے ہیں روڈوں کے اوپر، مسلسلات رمضانیہ، رمضان کے حوالے سے سیریل، ڈرامے. یہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی ایک مہم چل رہی ہے. چنانچہ لوگ پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے یہ ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، یہ فلم بھی دیکھنی ہے، اور میں نے فلاں چیز بھی دیکھنی ہے، فلاں چیز بھی دیکھنی ہے. کھیل کود کے اور بے حیائی اور بغیرتی کے عجیب عجیب پروگرام چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی پلاننگ کی جاتی ہے. اور تیسری طرف کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، ہم جیسے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو. آدھا پارہ، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ ہو سکتا ہے ہم روزانہ پڑھتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار بھی روزانہ پابندی سے پڑھتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نماز اشراق اور نماز چاش بھی پڑھتے ہوں. لیکن آنے والے مبارک مہینے کے حوالے سے ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک عام مہینہ آیا ایسے ہی عام مہینہ آنے والا ہے. جیسے ہم پہلے نمازیں پڑھتے تھے ویسے اس میں بھی نمازیں پڑھیں گے، جیسے ہم پہلے تلاوت کرتے تھے اس میں بھی تلاوت کریں گے. عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، لیکن ایک ایسی قسم بھی ہے لوگوں کی جو آنے والے مبارک مہینے کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر ایسے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی خاطر، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہانے کے لیے اور آنسو بہانے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آپ کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ناموں کو اس لسٹ میں لکھوانے کے لیے جو لسٹ روزانہ رمضان کے مبارک مہینے کی ہر رات میں تیار کی جاتی ہے، اور اس میں جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی میں نے ذکر کی، اس کے ساتھ ایک اور حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو اور سرکش قسم کے جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. وینادی مناد، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ پکارنے والا؟ کہتے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ. یہ وہ آخری قسم جس کی میں نے بات کی تھی، نماز پڑھنے والوں کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی، ذکر اذکار کرنے والوں کی، ان کے بارے میں یا باغی الخیر،
خیر کو چاہتے ہو نا تو پھر ذرا اور آگے بڑھو، ہمت کرو ذرا، اور زیادہ نیکیاں کرو، نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو، اور قرآن مجید کی تلاوت اگر تم پہلے آدھا پارہ کرتے تھے اب 1 پارہ کر لو، اگر پہلے 1 پارہ کرتے تھے 2 پارے کر لو، پہلے 2 پارے کرتے تھے 4-5 کر لو ڈیلی کے حساب سے، اور اگر تم پہلے تم اللہ کا ذکر ایک محدود وقت کے اندر کرتے تھے اور اس کا وقت اور بڑھا دو، پہلے اگر تم 1 دینار کا خرچہ صدقہ کرتے تھے اب تم 2 دینار کا صدقہ کرنا ڈیلی کے حساب سے، اس طرح یا باغی الخیر، اور خیر کو چاہتے ہو تو آگے بڑھو، وہ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے پیچھے بھاگنے والے اب تو رک جا، تو پہلے بھی ڈرامے دیکھتا تھا، تو پہلے بھی فلمیں دیکھتا تھا، تو اپنے موبائل کو کھول کر تو پہلے بھی بے حیائی اور بے غیرتی والے کلپ دیکھا کرتا تھا، تو موسیقی اور میوزک کو سنا کرتا تھا، اور تو دیگر گناہوں کے اندر ملوث تھا۔ اب یہ مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے، رمضان کی پہلی رات سے ہی پکارنے والا پکار کے کہتا ہے کہ یا باغی شر اکثر، شر کے پیچھے بھاگنے والے اب رک جا، اب بات آ جا ان تمام گناہوں سے جن گناہوں کے اندر تمہاری زندگی ڈوبی ہوئی ہے، ان گناہوں سے باز آ جا، تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آنا چاہیے، خیر چاہتے ہو تو آگے بڑھو، نیکی کے لیے نیکی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، آگے بڑھو، ہمت کرو، ایک کمپٹیشن کا دور آ رہا ہے، مسابقے کا دور آ رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کرتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کرتا ہے، ہر رات اللہ رب العزت کے ہاں ایک لسٹ تیار ہوتی ہے، اس لسٹ کے اندر ان بندوں اور ان بندیوں کے نام لکھے جاتے ہیں جن کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی، ہم گناہگاروں کو اللہ رب العزت ان میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو کہا جائے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایک کمپٹیشن ہوگا اور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا، اس میں 5 سے 10 سوال ہوں گے، جو یہ سوال حل کرے گا اور ان سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو اس کو روزانہ مغرب کے وقت، عشاء کے وقت 50 دینار یا 100 دینار دیے جائیں گے۔ ایک کمپٹیشن ہو، مسابقہ ہو، اس کا اعلان کر دیا جائے کہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو مغرب یا عشاء کے وقت 50 یا 100 دینار دیے جائیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس سے پیچھے رہے گا؟ کون ہے جو اس کمپٹیشن سے پیچھے رہے گا؟ ہم میں سے ہر ایک اس کمپٹیشن کے اندر شامل ہو کر روزانہ 50 یا 100 دینار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہاں میرے بھائیوں، دیناروں کے حساب سے نہیں مسابقے کا اعلان ہو رہا، یہاں جو کمپٹیشن جس کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج رات بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرنا ہے۔ یہ کمپٹیشن، یہ مسابقہ ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اس کمپٹیشن کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنا نام جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقی کامیابی ہے۔ روزانہ 50-100 دینار لینا کوئی کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اصل کامیابی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ہمیں اس کامیابی کے لیے تگودو کرنی ہے، اس کامیابی کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ڈٹے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے پر ڈٹے رہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ 3 قسم کا صبر
یہ تینوں قسم کا صبر جو ہے یہ اس مہینے کے اندر بھی ہے. اس لیے اس مہینے کو ماہ صبر کہا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی گرامی ہے صیام شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ یہ جو صبر کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے کے روزے رکھنا پلس ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان پوری زندگی کے روزے رکھتا ہے. کیونکہ اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے گا اور پھر ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھے گا تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. تو اگر انسان ہر سال اسی طرح کرتا رہے تو گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے. صیام الدہر، یہ زمانے کے پوری زندگی کے روزوں کے برابر. تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے جمائے رکھنا ہے اپنے آپ کو کس چیز پہ؟ اللہ رب العزت کی اطاعت پہ، اللہ کی فرمان برداری پہ. ایک دوسرا، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے. یہ بھی صبر ہے. اور اس مہینے میں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، تو اس آزمائش پہ بھی صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب تیار کیا ہے وہ کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، اس مبارک مہینے کا استقبال ہم کس طرح سے کریں، اس کے لیے چند ایک امور ہیں جن کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ شروع ہو ہم اس پر خوشی کا اظہار کریں. یہ نہیں کہ ہم اس پر غمی کا اظہار کریں اور اس پر پریشان ہو جائیں کہ یار یہ مہینہ آ گیا رمضان کا مہینہ، اس میں دن کو روزے رکھنے پڑیں گے، رات کو تراویح پڑھنی پڑے گی. ایک انسان اپنے اوپر اس مہینے کو چٹی سمجھ کے بیٹھ جائے، ایسا کسی مومن کو زیب نہیں دیتا ہے. خوشی کا اظہار کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب کیا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو پچھلے رمضان کے مہینے کے اندر تھے اور انہوں نے روزے بھی رکھے، انہوں نے تراویح کی نماز بھی پڑھی، انہوں نے قرآن مجید کے ختم بھی کیے، لیکن آج وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پاس جا چکے. میرے بھائیوں، اگر ہمیں اللہ رب العزت یہ مہینہ نصیب کرتا ہے زندگی کے اندر ایک بار پھر، تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب یہ رمضان کا چاند دیکھیں تو بالکل اسی طرح سے وہ دعا پڑھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کسی بھی چاند کو دیکھتے ہوئے پڑھتے تھے، کسی بھی مہینے کے چاند کو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والیمن والایمان والاسلام ربی وربک اللہ. کہ اللہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جس کا چاند میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اس مہینے کو میرے لیے باعث خیر و برکت بنانا. اللہ مجھے اس میں ایمان پر، اسلام پر استقامت نصیب کرنا. اور چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ربی وربک اللہ، کہ چاند تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے. تو یہ دعا پڑھ کے انسان اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کرتا ہے. اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ سچی توبہ کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں. جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، بڑے گناہ ہوں چھوٹے گناہ ہوں، ان تمام کے تمام گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. مبارک مہینے کے آغاز سے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کو جب آپ راضی کر لیں گے توبہ کر کے اور بخشش کا سوال کر کے، بخشش کی دعا کر کے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے رمضان کے روزوں کو بھی آسان کر دے گا، رمضان کے قیام کو بھی آسان کر دے گا، رمضان کے اندر دیگر عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، اس چیز کو بھی اللہ رب العزت آسان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. لیکن اگر آپ اپنے روٹین پر قائم رہے، گناہوں کی روٹین اسی طرح چلتی رہی، پہلے بھی چلتی رہی، آج بھی چل رہی ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتے وقت اس وقت بھی وہی روٹین آپ کی قائم ہے، تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت آپ کو توفیق نہ دے توبہ کرنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور رمضان کا قیام کرنے کی، رمضان کے روزے مکمل کرنے کی. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ روزے رکھنا چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے آپ قیام بھی چھوڑ دیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں،
اور پھر ایک بات یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، ویسے تو توبہ تمام کے تمام گناہوں سے کرنا ضروری ہے، لیکن خاص طور پر 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑی بڑی عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ ایک گناہ شرک ہے اور دوسرا گناہ جو ہے وہ بدعت ہے۔ ایک انسان اگر شرک کر رہا ہو اور ادھر رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہو، اور بھلے وہ روزانہ قرآن کا ختم کر رہا ہو، اور رات کو تراویح کے علاوہ تہجد کی نماز الگ سے پڑھتا ہو، اور وہ کئی عبادات کرتا ہو، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہو، لیکن شرک سے توبہ نہیں کی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میں یہ قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہی چیز بیان کی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی زندگی کے سارے اعمال غارت ہو جائیں۔ اور اسی طرح بدعت کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک صاحب بدعت جو ہے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس بدعت کو ترک نہیں کرتا۔ آج ہماری زندگی کے اندر کتنی زیادہ بدعات آ چکی ہیں، ہم ان بدعات کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، کار خیر سمجھ کے، اور بھلے آگے سے پھر کیا کہتے ہیں، اور جی اس میں کیا برائی ہے، پھر کہتے ہیں جی کہاں اللہ نے منع کیا ہے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے بندے، کیا نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے؟ اور کیا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ جمعہ کی 4 رکعت نہ پڑھو؟ کیا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ مغرب کے 4 فرض نہ پڑھو؟ منع تو کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جنازے کے اندر کیوں رکوع سجود نہیں کرتے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی بدعات آج معاشرے کے اندر منتشر ہیں، یہ بدعات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ ثابت نہ ہونا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعمال دین کے اندر شامل نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کا عزم کریں کہ آپ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ لہذا رمضان کے فرض روزے یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کی، اس فرض کو پورا کرنے کا عزم کریں۔ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں سوائے ان اعذار کے جن کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ ایک بندہ مریض ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، ٹھیک ہے وہ نہ رکھے، بعد میں وہ جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے دے وہ روزوں کو قضا کر لے۔ لیکن اور ایک بندہ مسافر ہو، سفر کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، نہ رکھے، وہ بعد میں ان روزوں کو قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں اور شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اور کئی لوگ رمضان کا روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اور جی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، 8-8 10-10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، تو کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس عزم ہے، پختہ ارادہ ہے کہ میں نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، گردوں کے مریض ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اگر وہ روزے رکھ سکتے ہیں، مریض ہو کر روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ تو صحت مند ہیں، آپ تو تندرست ہیں، آپ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی بہانہ ہے کہ جو ڈیوٹی 8-10 گھنٹے کی ہوتی ہے کیسے روزہ رکھیں؟ میرے بھائیوں، دنیا کے سارے کام اگر کر سکتے ہیں تو آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے عزم کریں کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے روزے کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، ایمان کے ساتھ، اور روزے کو وہ اپنے اوپر کچھ چٹی نہیں سمجھتا اور یہ سمجھ کر بھی روزے نہیں رکھتا کہ گھر والے چونکہ سارے روزے رکھ رہے ہیں تو اگر میں نہیں روزہ رکھوں گا تو پھر گھر والے کیا کہیں گے، اور جہاں میں آفس میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں یا کمپنی میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں وہاں تو سارے لوگ روزہ رکھیں گے، اگر میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور بھائیوں، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے نہیں یا لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اور اس روزے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر
خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے، جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے چوتھا کام یہ ہے کہ آپ عزم کریں کہ آپ نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر قیام بھی کرنا ہے، پہلی رات سے آپ نے قیام کرنا ہے، اور اس قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، جتنا بھی کوئی بندہ مشغول ہو، جتنی بھی انسان ڈیوٹی کرتا ہو یا کام میں اس کی مصروفیت ہو، لیکن کبھی بھی آپ ابھی سے پلاننگ کریں کہ آپ نے کسی رات بھی تراویح کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی گرامی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ رمضان کا قیام کرے گا، نماز جو نفل نماز ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تہجد یا فجر کی اذان ہونے تک، رات کی نفل نماز جس کو عموماً ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، اور رمضان کے اندر اسی نماز کو نماز تراویح کہتے ہیں، تو پورا مہینہ جو بندہ یہ نماز ادا کرے گا ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک دو باتیں چونکہ اسی ہفتے کے اندر رمضان کے روزے شروع ہو جائیں گے تو ایک دو ضروری مسائل بھی عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو روزے کی حفاظت کرنی ہے، اور روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصائمین اعظم اجرا، کون سا روزے داروں میں سے کون سا روزے دار ہے جس کو اجر زیادہ ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للہ، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا روزے کے اندر، وہ سب سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے کو بچانا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے، خصوصاً جھوٹ سے، غیبت سے، اور اسی طرح باقی گناہوں کے جتنے بھی کام ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا، جھوٹ پر عمل کرنے کو ترک نہیں کرے گا، تو اس کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ بھوکے اور پیاسے رہنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ روزے کے اندر جھوٹ کو ترک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس آنے والے اپنے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام کے تمام روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت پورے مبارک مہینے کے اندر قیام رمضان کی بھی توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے، سچی توبہ کرنے کی بھی توفیق دے، ذکر اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے حوالے سے اور اس مبارک مہینے کے استقبال کے حوالے سے ایک اور بات جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل ہماری زندگی کے اندر ایک چیز ایسی داخل ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے قیمتی اوقات برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کی وجہ سے ہماری زندگی کے بہت سارے قیمتی اوقات جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان قیمتی اوقات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے، اس کی بجائے ہمارے قیمتی اوقات جو ہیں وہ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کم از کم ہم مبارک مہینے کے حوالے سے اس بات کی پلاننگ کریں کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، شوق نہیں پورے کرنے۔ آپ شوق پورے کرتے ہیں پورے 11 مہینے، لیکن میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک بار پھر عطا کر رہا ہے، نصیب کر رہا ہے،
تو اس کی ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، غنیمت سمجھنا ہے، اور اس سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ کس سے؟ اس موبائل سے، اور اس کو ضرورت کے لیے استعمال کریں، شوقیہ نہیں بلکہ جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی اس کا استعمال، اس کا یوز کریں، ورنہ باقی اوقات کی قیمت اور اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، 2-3 مسئلے اور بھی بیان کرتے چلوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا نہیں، اللہ نے منع کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه ذلك اليوم، ہاں اگر ایک بندہ روٹین کے مطابق روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، جیسے کہ کئی لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اگر جمعرات اور پیر کا روزہ آ جائے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 دن یا 2 دن پہلے، تو روٹین کے مطابق جس طرح وہ روزے رکھ رہا ہے وہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کئی لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ صوم داؤد رکھتے ہیں، 1 دن روزہ رکھتے ہیں، دوسرے دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اسی روٹین کے مطابق رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن اس نے روزہ رکھنا ہے روٹین کے مطابق، تو روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ ورنہ اس کو چھوڑ کر کئی لوگ احتیاطی طور پر یا رمضان کا استقبال کرنے کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھتے ہیں، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 29 شعبان کی شام کو موسم ابر آلود ہو اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں اور چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہوں، تو پھر کیا کریں؟ وہاں پر شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہو، طلوع ہو چکا ہو، اور ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، کیونکہ نظر نہیں آ رہا، بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ اگر ابر آلود ہو موسم اور چاند نظر آنے یا نہ آنے کے امکانات نہ ہوں، تو پھر تم شعبان کی گنتی پوری کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع کر لو۔ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، رمضان کا مہینہ شروع کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے جو اصول اللہ کے رسول نے بیان کر دیا وہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال ثابت ہو جائے، چاند دیکھنا ثابت ہو جائے تو رمضان کا مہینہ شروع کرو، اور پھر چاند کا مہینہ یعنی شوال کا مہینہ جو ہے اس کا چاند جو ہے اس کی روئے ثابت ہو جائے تو پھر تم روزے رکھنا بند کر دو۔ وہ کہ رؤیت ہلال اصل چیز ہے، نہ کہ کیلنڈر جو پہلے سے بنایا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے اندر، اور فلکیات کے ماہرین جو بھی پیشین گوئی کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے اندر۔ اصل بات یہ ہے کہ چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور پھر چاند دیکھو تو روزے رکھنا بند کر دو۔ آخری بات یہ ہے کہ چونکہ 30 شعبان کا دن جو ہے وہ پھر شک کا دن ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جو شک والے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ تو شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور شک والا دن وہی 30 شعبان کا دن ہوتا ہے، بشرط یہ کہ 29 شعبان کی شام کو ابر آلود ہو موسم اور بادل چھائے ہوئے ہوں۔ بس آخری بات ایک اور یاد کر دوں، کیونکہ روزے شروع ہو جانے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے ایک روزے کا فرض یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں، رات کی کسی بھی گھڑی کے اندر نیت کر لیں، اور دل کا ارادہ جو ہے وہی اصل میں نیت ہے۔ آپ نے دل کا ارادہ کر لینا ہے، سوچ لینا ہے، نیت کر لینی ہے کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، رات کی کسی بھی گھڑی میں، طلوع فجر سے پہلے یعنی فجر کی اذان سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ ورنہ اگر آپ نے پوری رات رمضان اس دن کے روزے کی نیت نہیں کی اور یہ رات اسی طرح گزر گئی تو پھر یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فجر سے پہلے جو نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ رمضان کے روزوں کے اور زکوٰۃ کے کئی مسائل جو ہیں وہ آج ہم عشاء کی نماز کے بعد مسجد احمد المہری کے اندر جہاں ہمارا
तफसीर का दर्स होता है। तो आज का दर्स जो है वो इसी सिलसिले में ख़ास तौर पर होगा, रमज़ान के और रोज़ों के और ज़कात के मसाइल के हवाले से। तो हज़रात से गुजारिश है कि वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल-मुअ्मिनीन वल-मुअ्मिनात व लिल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात। اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.